عن نبی ذر قال دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا ذر اتدری این تذهب هذه قال قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر کیا تو جانتا ہے، یا ابا ذر اتدری کیا تو جانتا ہے، این تذهب هذه یہ سورج غروب ہوتے ہوئے کہاں جاتا ہے؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ذر کیا تو جانتا ہے کہ سورج غروب ہوتے ہوئے کہاں جاتا ہے؟ آج تک کوئی نہیں دسا سکا۔ جی محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے یہ بات فرما کے اپنے صحابی سے پوچھ کے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ یہی جانتے ہیں کہ غروب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے بڑی کوئی اپنی طرف سے کمال کی بات اتنی کہہ دی، کہتے ہیں جی وہ ایک طرف سے غروب ہوتا ہے تو دوسرے حصے میں طلوع ہو جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ جب اس حصے سے غروب ہوتا ہے تو پھر طلوع ہوتے وقت تک وہ کہاں رہتا ہے، اور وہ غروب سے طلوع کی دیر میں وہ کیا کرتا ہے۔ تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے رسول نے حضرت ابو ذر سے پوچھا کہ ابو ذر بتا تجھے پتہ ہے کیا کہ سورج کہاں جاتا ہے جب غروب ہو جاتا ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کیا عقیدہ تھا، حضور کے سارے صحابہ اسی طرح کہتے تھے۔ عرض کرتے ہیں، قالا فرماتے ہیں، قلت اللہ ورسولہ عالم، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے۔ لفظ کیا ہے؟ اللہ ورسولہ عالم، اللہ جانے تے ادھر رسول جانے۔ اب بات جو اللہ کی تھی، غیب تو اللہ جانتا ہے، پھر یہ کیوں کہا کہ اللہ کا رسول جانتا ہے؟ کیونکہ صحابہ یہ ایمان رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے غیب کو، اس کا ذاتی علم ہے، اور وہ غیب علم جو ہے اللہ نے اپنے حبیب کو بھی عطا فرمایا۔ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اب بات جو ہے پہلی یہ ہوئی کہ حضور پوچھ رہے ہیں کہ کہاں جاتا ہے، کیا تجھے پتا ہے؟ پھر حضور کے صحابی کا عقیدہ دیکھو کہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، یہ نہیں کہا اللہ جانتا۔ اب بات دیکھو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو ذر نے یہ کہا کہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول زیادہ عالم، وہ زیادہ جانتے ہیں، اب اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا اے ابو ذر تو نے مجھے اللہ کے ساتھ ملا دیا، نہ حضور نے کوئی پکڑ نہیں فرمائی، اور پھر یہ بھی نہیں فرمایا اے ابو ذر جس طرح تو اللہ کا علم کہہ رہا ہے اسی طرح میرا کہہ رہا ہے۔ نہ، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں نا کہ میرے غلاموں کو اس بات کا پتہ ہے کہ رب تو اپنے ذاتی علم سے جانتا ہے، اور اس کا حبیب اس کے عطا کیے ہوئے علم سے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ اب جب بات یہ ہوئی کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ اللہ جانے اور اس کا رسول، تو کریم آقا نے اس بات کو، اس مسئلے کو حل فرمایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قال فإنها تذهب فاستأذن فی السجود۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب یہ غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اجازت طلب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گل تے غور کرے اس کیا بات۔ سورج اتھے ہے، جی یہ زمین تے ہے سورج، نہیں، آسمان۔ سورج دی جڑا ہجوم ہے زمین دے نالوں، پوری زمین دے نالوں 165% وڈا ہے اللہ اکبر سورج۔ جی اسے گل تو سائنسدان دھوکھا کھا گئے نے، انہوں نے آخیا سورج، اور یہ جڑی حدیث تمہیں سنا رہے ہیں یہ حسن صحیح حدیث ہے۔ سبحان اللہ،
جو حدیث سنا رہا ہوں آپ کو یہ حسن صحیح حدیث ہے اور ہے بھی جامع ترمذی سے، جی احسیاد وچوں حدیث۔ سبحان اللہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب سورج اتنا بڑا اس کا ہجوم ہے جی اور ہے بھی قریب نہیں، بڑا دور ہے۔ جی اب جب وہ غروب ہو جاتا ہے پھر تو وہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ جی ہم سب کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے او اور پھر طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ ایک گل پوچھدا میں تھے، تانوں سمجھ آئی گل؟ کیا بات ہو رہی تھی کہ سورج جب غروب ہوتا ہے سجدہ کرتا ہے جی اور سجدے میں ہی طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا بات یہ ہے کہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورج کی اس سجدے کی حالت کو دیکھتے ہیں، واہ اس کی سجدے کی حالت میں اجازت کو سنتے ہیں، واہ۔ وہ اپنے امتی کا درود نہیں سنتے؟ کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک نہیں سنتے کیا؟ سنتے ہیں ضرور۔ وہ سورج سجدے میں جاتا ہے پھر اجازت طلب، وہ اجازتیں سن رہے ہیں کہ طلب کر رہا ہے اور اسے اجازت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، یہ بات بھی فرما رہے ہیں آگے اس کے متعلق، لیکن وہ سجدے کی حالت میں اجازت طلب کرتا ہے اور حضور حالت بھی بتا رہے ہیں، اس کی اجازت طلب کرنے کا انداز بتا رہے ہیں، تو یقیناً کوئی محبت سے محبوب پر درود پڑھ رہا ہو تو حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کس انداز میں بیٹھا ہے مجھ پہ درود پڑھتا۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اور اس پر ہمیں ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پر مثال بھی ملی اور ساتھ صحابہ کرام کا اور اس عقیدہ اور اس عقیدے پر ہمارے آقا کی مہر بھی ملی کہ صحابہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اپنے آقا کا نام جوڑتے اور علم کے لیے یہ بھی کہتے کہ وہ جانتا ہے رب اور اس کا رسول، اور ساتھ اللہ کے حبیب کی اب اس مسئلے میں وضاحت کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو وہ سجدے میں اللہ تعالیٰ پر سجدہ کر کے اجازت طلب کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد میں فیؤذن لہا فکأنہا قد قیل لہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اسے اجازت ملتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ طلوع ہو جا، جہاں سے چاہے تو۔ واہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث شریف میں ہے کہ پھر ایک دن اسے حکم ہوگا کہ نہیں، اللہ جہاں سے تو آیا ہے وہیں سے طلوع، واہ اور پھر وہ دن ہے جو قیامت کے آثار جب ظاہر ہو چکے ہیں سارے، تو اس دن پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور پھر اس حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتھ ہی پڑھتے ہیں کارا ذالک مستقر اللہ، یہ آیت شریف ہے اس کو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو جو ہے نا یہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ بنائی ہے، ویسے وہ چلتا ہے نا، جی اس کے چلنے کے اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، یہ حدیث شریف جو ہے حسن صحیح حدیث ہے، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی ارشاد فرمایا۔ ایک تو ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا عقیدہ ہے اور اس عقیدے پر حضور نے مہر لگا دی، اور دوسرا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مثال ہمیں ایک ملی کہ حضور سورج کے سجدے کی حالت میں رب سے اجازت طلب کرنے کی بات کو سن رہے ہیں، تو اپنے ہر غلام کے درود کو بھی سنتے ہیں، ان کی حالتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ آمین صلاۃ والسلام السلام علیکم